اهدنا الصراط المستقيم. الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا، کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں، ام السماء بناها، یا آسمان جس کو بنا دیا، رفع سمکها، اونچا کر دیا اس کی اونچائی کو، فسواها، پس اس کو برابر کر دیا، وأغطش لیلها، اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو، وأخرج ضحاها، اور نکال دیا اس کی صبح کو یا روشنی کو، والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا اس سے پانی اس کا اور چارہ اس کا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، کچھ سامان تمہارے لیے ہے کچھ تمہارے جانوروں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، سورہ عبس آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے بطور نقلی دلیل اور عبرت کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون بدبخت کا واقعہ سنا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے. چونکہ سورہ کی ابتدا میں منکرین قیامت کا تذکرہ تھا کہ وہ کہتے ہیں اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بطور عبرت کے بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ اللہ تعالیٰ عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں کہ دوبارہ تمہیں اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں.
چنانچہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہیں پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اب آسمان کے نظام ہے پورا، جس اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین یہ پوری کائنات کو تم بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا اور اپنی قدرت سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر وقت میں بنایا، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان اور زمینیں یہ بنا ڈالی۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی ان جیسی بنائیں۔ جو اللہ تعالیٰ اتنے مختصر وقت میں اتنی قدرت والا ہے کہ یہ ساری کائنات بنا سکتا ہے، بتاؤ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، ایک بندے کو بنانا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، جس نے آسمان کی چوٹی کو اونچا کیا، کبھی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اوپر تو دیکھو نا کہ آسمان کی بلندی کتنی اونچی ہے، اس کی بلندیوں کو، اس کی چوٹیوں کو اونچا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فسواہا، پھر اس کو درست بھی بنایا۔ اب خیمہ گاڑتے ہیں نا، نیچے ڈنڈا رکھتے ہیں، اوپر کرتے ہیں، کبھی ادھر سے ٹیڑھا کبھی ادھر سے ٹیڑھا، رب کہتا ہے کتنا اونچا ہم نے آسمان کر دیا اور اس کے اندر ٹیڑھ کوئی نہیں آئی، اس کے اندر اونچ نیچ کوئی نہیں آئی ہے، اس کے اندر سوراخ کوئی نہیں آیا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں دیکھنا ذرا اوپر، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے، تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دیکھ، بار بار دیکھ، اور سے دیکھ، بار بار دیکھ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دیکھ دیکھ کر تیری نگاہیں اور آنکھیں تھک جائیں گی، نامراد واپس آ جائیں گی، اللہ کی بنی ہوئی اس کائنات میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے اس پر اعتراض کہ وہ دوبارہ کیسا پیدا کر لے گا؟ اللہ۔ رفع سمکہا فسواہا، اس نے آسمان کی بلندیوں کو، چوٹی کو اونچا کر دیا، بس اس کو پھر برابر بھی رکھا ہے، اس کی برابری میں اور اس کی تندرستی میں، اس کے صحیح سالم ہونے میں اس نے کوئی کمی بیشی نہیں آنے دی ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر رات لایا اور ڈھانپ دیا آسمان زمین کو، رات لایا اندھیرا کر دیا، وہ پھرنے والے اور چلنے والے وہ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور اللہ نے اندھیرا کر کے ڈھانپ دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس نے چاشت کا وقت نکالا، دھوپ نکالی، روشنی نکالی، اندھیرے میں سے روشنی نکالتا ہے، روشنی کے اوپر اندھیرا ڈھانپ دیتا ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک مت کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرو کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نکالیں سورۃ القصص صفحہ نمبر 355، 20واں پارہ، 20واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ القصص، آیت نمبر 68، آیت نمبر 68، سورۃ القصص۔ آیت نمبر 67 ختم ہو رہی ہے، 67 ختم ہو رہی ہے اور 68 شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا وَرَبُّكَ، رب تیرا وہ ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ،
پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ہر چیز کا اختیار بھی رکھتا ہے، تو بے شک جو چاہے پیدا کرے اور ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ما کان لهم الخیارہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار کوئی، سارے بولو جی، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، وربک یعلم اور رب تیرا جانتا ہے، ما تکن صدورہم وما یعلنون جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد اور تعریفیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، تم نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ قل، اب ذرا آئیے، ارأیتم کہہ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مجھے بتاؤ نا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ٹھہرا ہوا کر دے، کھڑا کر دے رات کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ کون ہے الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات کو کھڑا کر دے، ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی روشنی لے کر آنے والا؟ افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو اس بات کو، غور نہیں کرتے ہو؟ قل، آپ یہ بھی فرما دیجئے، ارائیتم یہ تو بتاؤ نا مجھے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تمہارے اوپر دن کو کھڑا کر دے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ سورج سر پہ کھڑا ہو جائے تو بتاؤ کون ہے الہ اللہ کے علاوہ؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ جو رات لے کر آئے تاکہ تم اس میں سکون پا سکو۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت حاصل نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ دو سوال کیے نا، اگر اللہ رات کو کھڑا کر لے صبح کی روشنی لانے والا کوئی نہیں، اگر اللہ دن کو کھڑا کر دے رات کا اندھیرا لانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کے رحمت سے رات اور دن دونوں چل رہے ہیں، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ اس کا فضل حاصل کرو دن کی روشنی میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ واپس آئیے، یہاں پہ فرماتے ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کو اس نے ڈھانپ دیا، دن کو اس نے روشن بنا دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اس کے بعد اور بات بھی سنو، زمین کو اللہ نے بچھا دیا۔ چلتے جاؤ زمین کے رنگ تو دیکھو نا، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، زمین کے ٹکڑے تو دیکھو نا، کہیں ریتلی زمین، کہیں پتھریلی زمین، کہیں سرخ مٹی والی، کہیں سفید مٹی والی، یہ زمین کے اندر رنگ بھرنے والا کون ہے؟ اس کے حصے تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا زمین کو بچھانے والا تمہارا اللہ، اخرج منها ماءها ومرعاها اللہ نے پانی نکالا، منہا زمین سے نکالا، نیچے تم بور کر کے اوپر پانی لے کر آتے ہو، یا آسمان سے پانی نکالا بادلوں سے برسایا، اوپر سے پانی برسانے والا بھی اللہ، نیچے سے پانی نکالنے والا بھی اللہ، ومرعاها پھر چارہ نکالا اور سبزیاں نکالی اور پھل نکالے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تزرعون انتم تزرعونه
ام نحن الزارعون، اے دنیا والو یہ تو بتاؤ یہ جو لہلہاتے کھیت تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو فصلیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، سرسبز و شاداب باغ نظر آ رہے ہیں، یہ تو بتاؤ ان میں سے کوئی پودا تم نے بھی پیدا کیا ہے یا سارا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں؟ کون پیدا کرنے والا؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکرون، اگر میں اللہ چاہتا تمہاری تیار فصل کو برباد کر دیتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ جاتی، تم باتوں کے علاوہ کچھ نہیں میرا کر سکتے تھے، یہ تو میری رحمت ہے، تمہارے ایک ایک پودے کی میں اللہ حفاظت کرتا ہوں۔ اور 20ویں پارے سورۃ النمل میں فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، آسمانوں کا بنانے والا کون، زمین کا بنانے والا کون، وانزل لکم من السماء ماء، بوند بوند کر کے پانی برسانے والا کون، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر رونق والے باغ نے اگانے والا کون، طرح طرح کی فصلیں اگانے والا کون، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا، ساری دنیا والے مل جائیں ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دینا، یہاں تو سلسلہ جنگلات کا شروع ہوتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، درخت درخت اللہ نے پیدا کر دیے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا، سارے مل کر ایک درخت تو پیدا کر دو نا، جب نہیں کر سکتے ہو تو پھر جواب دو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی اور الہ بننے کے قابل؟ جی کوئی نہیں۔ اس لیے یا اللہ فرماتے ہیں پانی نکالنے والا بھی اللہ، اور پانی کے ذریعے پھر آگے چارہ نکالنے والا بھی کون؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورة میں کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، فرماتے ہیں ہم نے جو زمین کے اندر سبزہ اگایا، کچھ تمہارے کام آ رہا ہے، کچھ تمہارے جانوروں کے کام آ رہا ہے، تم بھی سبزیاں کھاتے ہو، تم بھی ساگ کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھا رہے، کلو کھاؤ، ورعوا انعامکم اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، لیکن عقل کو ضرور استعمال کرو گے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک جیسا ہی لگ رہا ہے، اس میں سے جو آگے سبزیاں اگ رہی ہیں اسی کھیت میں رنگ سب کے مختلف، ٹماٹر کا اور رنگ ہے، اسی طرح جناب کدو کا اور رنگ ہے، اس کا اور ذائقہ ہے، اس کا اور ذائقہ ہے، رنگ میں بھی فرق ہے، ذائقوں میں بھی فرق ہے۔ یہ تو سوچو نا، تم نے تو ایک جیسا پانی لگایا تھا، تم نے تو ایک جیسی کھاد ڈالی تھی، یہ مختلف رنگ کس نے پیدا کر دیے، یہ مختلف ذائقے کس نے پیدا کیے، تم نے نہیں کیے، یہ تمہارا رب کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو دیکھو تو اس کی قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ گویا کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کائنات کے صحیفے پر نگاہ تو دوڑاؤ، فرمایا یہ صحیفہ کتاب ہے قرآن پاک، یہ صحیفہ کائنات ہے دنیا، جیسے قرآن کی صفوں پہ پڑھو، قرآن کی آیتوں میں پڑھو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، اس دنیا کے صفوں میں بھی پڑھو، درخت دیکھو، پہاڑ دیکھو، پانی دیکھو، سبزہ دیکھو وغیرہ وغیرہ، یہ بھی صفحے ہیں اس کائنات کے صحیفے کے، ان کو بھی پڑھو، ان کے اندر بھی تمہیں اللہ کی قدرت کی جھلک دکھائی دے گی۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو گے ادھر ہی تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ ان البعر لتدل على البعیر وآثار الاقدام على المسیر فسواء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل على اللطیف الخبیر۔ عرب کا دیہاتی کہتا ہے، جنگل میں اونٹ چرانے والا کہتا ہے کہ جب میرے اونٹ گم ہو جاتے ہیں، میں جنگل میں تلاش کے لیے نکلتا ہوں، مجھے اونٹ نظر تو نہیں آتے، اگر راستے میں ان کی کہیں لید پڑی ہوئی نظر آ جائے تو میں لید کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں میرا اونٹ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے اونٹ نہیں دیکھا، میں نے تو گوبر دیکھا ہے، میں نے تو لید دیکھی ہے، لید کو دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کس کا؟ اونٹ کا۔ کس کا پتہ چل گیا؟ اونٹ کا، اونٹ ادھر ہی گیا ہے۔ اور وآثار الاقدام علی المسیر،
اگر کسی بندے کی تلاش میں نکلوں، بندہ نظر نہ آئے لیکن زمین پر پاؤں کا کھرا اور نشان نظر آ جائے، میں سمجھ جاتا ہوں بندہ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے بندہ نہیں دیکھا، میں نے اس کا جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا، میں نے صرف جوتی کا نشان دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے انسان کا پتہ چل گیا ادھر ہی گیا ہے۔ کہنے لگا لید دیکھتا ہوں تو اونٹ کا پتہ لگا لیتا ہوں، قدم کا نشان اور تھپا دیکھتا ہوں تو انسان کا پتہ لگا لیتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ فَسَمَاءُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْفُجَاجِ کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ یہ اتنے بڑے آسمان میں چمکتے دمکتے سورج چاند ستاروں کا ایک نظام، یہ اتنی پھیلی ہوئی زمین، اس کے اندر بھرے ہوئے یہ رنگ، یہ درخت اور یہ پہاڑ اور یہ ندی نالے، چہکتے پرندے اور جناب دھاڑتے ہوئے یہ درندے اور پھونکارتے ہوئے یہ سانپ اور یہ بولتے ہوئے یہ انسان، یہ ساری کائنات دیکھ کر کیا وجہ ہے کہ مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیا وجہ ہے کہ مجھے اللہ کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ دنیا کی صحیفے پہ نگاہ دوڑاؤ تو رب کا پتہ چلتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی دلیل بیان کرو، حضرت نے فرمایا بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن میں نے اپنے اللہ کی قدرت کو دیکھا انڈے کو دیکھ کر۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا انڈا میں نے دیکھا بالکل ایک بند کمرہ ہے، روشنی کا راستہ بھی کوئی نہیں اور ہوا کا راستہ بھی کوئی نہیں، بالکل مکمل سیل ہے، مکمل بند ہے، اس کے اندر کوئی راستہ کوئی نہیں۔ اچانک وہ ایک طرف سے پھٹ جاتا ہے، ایک طرف سے گر جاتا ہے، اس میں سے ایک جاندار برآمد ہوتا ہے جس کی دو آنکھیں بھی ہیں، جس کی چونچ بھی ہے، جس کے اندر سانس کا نظام بھی ہے، خوراک کے کھانے اور ہضم کرنے کا نظام بھی ہے، جس کے پنجے اور ٹانگیں بھی ہیں، جو جناب باہر نکلنے کے بعد کچھ ہی لمحے کے بعد یہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں میری یہ مرغی ہے اور اس کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے، اس کے نیچے میں چھپ جاؤں تو میرے لیے بہتری ہے۔ بلی کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے کہ وہ میری دشمن ہے، کوے کو دیکھ کر، چیل کو دیکھ کر بھاگتا ہے کہ وہ میری دشمن ہے۔ میں نے کہا اے شافی، اتنے بند کمرے میں جس میں ہوا کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، جس میں روشنی کا کوئی راستہ کوئی نہیں تھا، اتنی کاریگری کس نے کر دی ہے؟ یہ آنکھیں کس نے بنا دی ہیں؟ اتنے بند کمرے میں یہ پورا جسم کس نے بنا دیا ہے؟ یہ سارے چھوٹے چھوٹی نالیاں اندر کس نے فٹ کر دی ہیں؟ یہ پورا نظام کس نے بنا دیا؟ اور پھر اتنے بند کمرے میں اتنی پڑھائیاں کس نے کر دی کہ یہاں تیرے لیے امن ہے اور وہاں تیرے لیے خطرہ ہے؟ اتنی باتیں سمجھا کس نے دی ہیں؟ نقشے کس نے بنائے؟ نقشے بنانے کے بعد اس کو یہ باتیں سمجھائی کس نے ہیں؟ تو میرے ضمیر نے بتایا امام شافعی یہ کسی انسان کے کمال نہیں ہو سکتا، یہ خالق کائنات کا کمال ہے، یہ رب العالمین کا کمال ہے۔ وہ رب العالمین ایسی قدرت والا ہے کہ جناب پتوں کو دیکھو، بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد نکالتی ہے، ریشم کا کیڑا اسے چوستا ہے تو وہ اس سے ریشم نکالتا ہے، اور جناب اس سے اگر کوئی انسان کھائے تو پیشاب پخانے کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ پتا اور گھاس وہ ایک ہی قسم کا ہے، وہی کھا رہا ہے ایک چیز، شہد نکل رہا ہے، ادھر ریشم نکل رہا ہے، ادھر دودھ نکل رہا ہے۔ معلوم ہے اس گھاس اور کے پتوں کے اندر کمال نہیں، کمال اندر کوئی اور ہستی کر رہی ہے، اور وہ ہستی میرے اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستی کس کی ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اور سبق ختم ہو گیا، وہ جو آیت یاد آئی وہ بھی سنا دوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ فرماتے تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں ان کے پیٹ سے نکال کر دودھ پلاتے ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھاریں نکالتے ہیں۔ تیرے دودھ کے اندر ہم گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، خون کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ دودھ والا اس کے اندر لیٹر 2 لیٹر پانی تو ملا سکتا ہے، لیکن ایک قطرہ اگر خون کا اس میں آ جائے بتاؤ کوئی لے گا اس کو؟ نہیں لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خون کی رنگت کو بھی اس میں شامل نہیں ہونے دیا، ہم نے گوبر کی بدبو کو بھی اس میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لبناً خالصاً،
صائغا للشاربین، خالص دودھ نکالنے والے کو رب کہتے ہیں، خالص دودھ نکالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ فرمایا یہ کون کرنے والا؟ اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں اخرج منہا ماء و مرعاہا، پانی بھی نکالا اور چارہ بھی، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو بھی گاڑ دیا۔ یہ ساری کائنات پہ گھومو دیکھو، متاع لکم، کچھ سامان تو تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، کچھ تمہارے مویشیوں کے لیے، کچھ تمہارے کام آتا ہے، کچھ تمہارے مویشیوں کے کام آتا ہے، لیکن خالق ساری کائنات کا اللہ ہے۔ دلائل کا خلاصہ، او لوگوں جو یہ کہتے ہو جب مر جائے گی دوبارہ اللہ کیسا زندہ کرے گا، ایسے ہی کرے گا جیسے یہ ساری کائنات کرتی ہے، ایسے ہی کرے گا جیسے یہ ساری کائنات بنا دی ہے، اور اس بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ سخت و مشکل و پیدا کرنے میں یا آسمان جس کو بنا ڈالا؟ رفع سمکها فسواها، بلند کیا اس کی اونچائی کو پس برابر کر دیا۔ واغطش لیلها واخرج ضحاها، رات کو ڈھانپ دیا اور دن کو روشن کر دیا، دھوپ کو نکال دیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اخرج منها ماء ومرعاها، اس سے پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو بھی گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، کچھ سامان تمہارے لیے اور کچھ تمہارے جانوروں کے لیے۔